14 سالہ محمد رضوان کی المناک موت کمیونٹی غم میں ڈوب گئی۔ ابو سعید کالونی سنتوش نگر ڈویژن کے مکین جناب نذیر کے جوان سال بیٹے محمد رضوان 14 سال کی اچانک موت نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا ہے۔ محمد رضوان ٹیمری سیاخت پورہ بوائز 2 کا ہونہار طالب علم تھا۔ رات تقریباً 11:30 بجے اہل خانہ کو اچانک اطلاع ملی اور انہیں فوکس اسپتال طلب کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے رضوان کو مردہ قرار دیا۔ اہل خانہ کے مطابق رضوان کو کسی قسم کی صحت کی شکایت نہیں تھی۔ اس اچانک اور پر اسرار موت نے اہل خانہ اور برادری کو شدید صدمے میں ڈال دیا۔ اس افسوسناک سانحے کی اطلاع ملتے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جناب جعفر حسین معراج نے جاری اسمبلی اجلاس کے باوجود فوراً غمزدہ گھر پہنچے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ جعفر حسین معراج نے اقلیتی بہبود کے سیکریٹری جناب شفیع اللہ صاحب سے رابطہ کیا، جو بعد ازاں خاندان سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت تلنگانہ سے سختی کے ساتھ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائے اور ذمہ داروں کو جواب دہ بنایا جائے۔ ابو سعید کالونی رین بازار چمن کے سامنے جو سنتوش نگر ڈویژن میں آتا ہے، وہاں پہ ہمارے نذیر صاحب کے صاحبزادے محمد رضوان، جس کی عمر 14 سال ہے، وہ ٹمریس اسکول جو تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول یاقوت پورہ بوائز 2 میں پڑھتے تھے اور ان کا اچانک انتقال ہوا۔ یہ اطلاع رات کو 11:10 کو نذیر صاحب کو ایک ٹمریس اسکول سے فون آیا، جو چمپا پیٹ پہ اسکول ہے، کہ آپ کا جو لڑکا ہمارے پاس پڑھ رہا ہے اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، فوری فوکس ہاسپٹل آؤ۔ جبکہ نذیر صاحب اپنے صاحبزادے سے مغرب کے بعد میں بات کر رہے تھے، الحمدللہ بچہ اچھا تھا۔ بچہ آج سنڈے رہنے کی وجہ سے اپنے والدہ کو کہا کہ امی میرے لیے کل یہ چیز لے کر آؤ، جو بھی اپنی فرمائش ہوتی ہے بچوں کی، وہ اپنی فرمائش کیا۔ جیسے ہی نذیر صاحب 15 منٹ کے اندر فوکس ہاسپٹل پہنچے تو ہاسپٹل پہ پتہ چلا کہ بچے کو براڈ ڈیتھ، یعنی ہاسپٹل کو لائے تک ہی بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں باڈی کو عثمانیہ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ عثمانیہ ہاسپٹل میں پوسٹ مارٹم کے بعد آج 1 بجے باڈی حوالے کرے۔ نذیر صاحب جیسے ہی مجھ کو فون کی اسمبلی چل رہی تھی، میں امیڈیٹ وہاں سے نکل کر یہاں پر آیا نذیر صاحب سے اور سب سے ملاقات کیا۔ جب میں معلومات کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے کی طبیعت کوئی خراب نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا نیگلیجنسی اسکول سے ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ سی ایم ریونت ریڈی صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر، جیسے ہی میرے کو اطلاع ملی، جو ہمارے مائنارٹیز کے سیکریٹری ہے جناب شفیع اللہ صاحب، میں نے ان کو فون کیا، وہ بھی آ کر یہاں پر گئے ہیں اور اس کی مکمل تحقیقات کرنے کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو کوئی شخص تعلیم کے لیے بھیجاتا ہے۔ پچھلے 5 سال سے بچہ اسٹڈی کر رہا تھا، 5th کلاس سے لے کے ابھی 9th کلاس میں یہ لڑکا تھا۔ ان کو نذیر صاحب کو 2 بیٹیاں، ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ بیٹے کے اوپر بڑی امیدیں تھی، مگر اللہ کو کیا منظور تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر اس کے اوپر کہیں نہ کہیں اسکول کی لاپرواہی سمجھیے یا نہیں تو ٹمریس والے پراپر مینجمنٹ نہیں کر سک رہے ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، آئے دن ایسے حادثات ٹمریس میں ہوتے جا رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، آخر کس کی لاپرواہی ہے، کسی لیے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے بھی واپس اسمبلی چل رہی ہے، جا رہا ہوں، اگر اللہ نے چاہا اگر موقع ملتا ہے تو ہمارے پارٹی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کو بول کے یہ مدعے کو ہم انشاءاللہ ریز کرانے کی پوری کوشش کریں گے، تاکہ مرحوم کو انصاف ملے۔ کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسے حادثات ہو۔ کہاں پر غفلت ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، یہ کام حکومت کا اور ٹمریس کے مینجمنٹ کا ہے، اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں نذیر صاحب کو کہ بے فکر رہیے، ہم لوگ نہ صرف آپ کے ساتھ میں ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی اس کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جماعت کی طرف سے بھی ہمارے پارٹی کے کارپوریٹرز موجود ہیں، جماعت کے پورے ذمہ دار موجود ہیں، ایریا کے صدر ایکٹیو ورکر بھی موجود ہے، سب آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جیسا بھی ہوتا ہم حکومت سے بات کر کے
اس کے لیے ضرور بضرور کوشش بھی کریں گے، ایس گریشیا بھی دلانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ.